السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اور بالآخر تائی جی کے تانوں تشنوں سے تانگ آ کر میں نے نوکری کر لی۔ کیا کرتی، میری 2 وقت کی روٹی ان پہ بھاری تھی۔ حالانکہ یہ روٹی یوں ہی نہیں مل جاتی تھی مجھے، بدلے میں سارے گھر کا کام کرتی تھی، لیکن وہ سب کسی کھاتے میں نہ تھا۔ بچپن سے اب تک تو میں یہی دیکھ رہی تھی کہ جہاں میرے منہ میں پہلا نوالا جاتا تائی جی شروع ہو جاتی، ان کا بس چلتا تو ہاتھ سے چھین لیتی۔ جب میں چھوٹی تھی تو کھانا کھاتے ہوئے مجرم سی بنی رہتی تھی، لیکن مجھے اب یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ سارے گھر کے کام کے عوض اگر میں روٹی کپڑا لے رہی تھی تو یہ میرا حق تھا۔ غاصب خود ان کی اپنی بیٹیاں تھیں جو ہل کر پانی نہیں پیتی تھی، میں جو تھی بھاگ بھاگ کر کام کرنے والی، اور وہ دونوں کھا کھا کر موٹی بھینسیں ہو گئی تھی۔ بڑی عارفہ مجھ سے 4 سال بڑی تھی، لیکن تائی جی اپنے ملنے والوں میں اسے میرا برابر کا بتاتی، اور آبدہ کو مجھ سے چھوٹا، جبکہ وہ بھی 1-1.5 سال بڑی ہی تھی۔ بہرحال مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا۔ دکھ اس بات کا تھا کہ بچپن سے اب تک تائی جی میرے ساتھ نوکروں والا سلوک کر رہی تھی، اور تایا جی بھی کچھ نہیں بولتے تھے۔ وہ صرف تعلیم کے معاملے میں سخت تھے۔ یہاں انہوں نے تائی جی کی ایک نہیں چلنے دی تھی، اور اپنی بیٹیوں کی طرح مجھے بھی گریجویشن کروایا تھا۔ جبھی تو مجھے ایک فیکٹری میں سپروائزر کی جاب مل گئی تھی۔ گو کہ تائی جی نے اس پر بہت واویلا مچایا تھا، اور تایا جی نے بھی دبے لفظوں میں منع کیا، لیکن اب میں مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی ان پر، اس لیے تھوڑی منت سماجت کر کے تایا جی کو منا لیا۔ البتہ تائی جی کو منانا سمجھانا میرے بس میں نہ تھا۔ اگر ہوتا تب بھی میں اس عورت کی خوشامد نہیں کر سکتی تھی جو مجھے ساری زندگی اپنا غلام بنائے رکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں تھوڑی ڈھیٹ بن گئی۔ البتہ اس وقت مجھے بہت غصہ آتا تھا جب میں فیکٹری سے واپس آتی تو آگے سارا کام میرا منتظر ہوتا۔ دوپہر میں پتہ نہیں ماں بیٹیاں کیا کھاتی اور کس طرح کھاتی تھیں کہ سارا کچن جھوٹے برتنوں سے بھرا ہوتا تھا، جبکہ صبح ناشتے کے بعد میں ساری صفائی کر کے جاتی تھی، اور میرا غصہ اتنے پھیلے کام پر نہیں بلکہ مزید جو تائی جی کوسنے دینے لگتی تھی اس پر ہوتا تھا، اور میرا دل چاہتا تھا میں بھی برابر سے زبان چلانے لگوں، لیکن اس کے بعد پھر میں کہاں جاتی، اور تو کوئی تھا نہیں میرا، بس اسی لیے خاموش رہنے پر مجبور تھی۔ اندر ہی اندر کڑتی اور اکثر یہ سوچتی تھی کہ زندگی میں کبھی موقع ملا تو اس عورت کو ضرور سبق سکھاؤں گی۔ شاید سب مجبور بے بس ایسا ہی سوچتے ہیں۔ اس شام جب میں فیکٹری سے لوٹی تو حسب معمول چادر اور بیگ رکھنے کمرے تک آئی۔ اس کے بعد فوراً کچن میں آئی تو سچ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ہر شے صاف ستھری اور کرینے سے رکھی ہوئی تھی، جس پر مجھے شبہ ہوا کہ شاید آج اس طرف کسی نے رخ ہی نہیں کیا، لیکن گیلا سنک گواہی دے رہا تھا کہ ابھی ابھی یہاں سے کوئی گیا ہے۔ تب میں نے سوچا شاید ماں بیٹیوں کو احساس ہو گیا ہو، اور اس بات پر خوش ہو کر میں تائی جی کو سلام کرنے کے ارادے سے کچن سے نکلی تھی کہ برآمدے میں تائی جی کے ساتھ 2 خواتین کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ سلام کیا تو خاتون تائی جی سے پوچھنے لگی، یہ بھی آپ کی بیٹی ہے؟ بیٹی ہی سمجھے، میں نے ہی پالا ہے اسے۔ بیچاری 4 سال کی تھی جب اس کے ماں باپ ایک حادثے کا شکار ہو گئے، تب میں اسے اپنے پاس لے آئی۔ میرے دیور کی بیٹی ہے، تائی جی آبدیدہ ہو کر بتا رہی تھی، ساتھ ساتھ ان کی نظر بچا کر مجھے گھورتی بھی جا رہی تھی، اور میں ان کے گھورنے کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہی تھی، پھر بھی ڈھیٹ بن کر وہیں کھڑی رہی۔ کیا نام ہے بیٹی تمہارا؟ ایک خاتون نے رک کر میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ جی نشا۔ ماشاءاللہ، پڑھتی ہو؟ جی نہیں، جاب کرتی ہوں، میں نے اندر ہی اندر تائی جی کی حالت سے محظوظ ہو کر جواب دیا۔ بہت شوق ہے اسے جاب کرنے کا، تائی جی فوراً بول پڑی۔ حالانکہ کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن
اچھی بات ہے، آج کل لڑکیوں کو بھی فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے، خاتون نے بات کاٹتے ہوئے کہا تو تائی جی مجبوراً ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ پھر مجھ سے بولی، بیٹی تم تھکی ہوئی آئی ہو، آرام کرو۔ آرام؟ میں اپنی آہ دبا کر اندر آ گئی اور سچ مچ آرام سے لیٹ گئی، لیکن میرے نصیب میں آرام کہاں تھا۔ کچھ دیر بعد ہی تائی جی غصے سے بھری دن دناتی ہوئی میرے سر پہ آ گئیں۔ کم بخت، منحوس، نامراد، تجھے بھی اسی وقت آنا تھا؟ ساری زندگی میری بیٹیوں کا حق مارتی رہی ہے، ابھی بھی چین نہیں ہے تجھے؟ کیا سمجھتی ہے تو؟ انہیں بٹھا کر تیرا بیاہ کر دوں گی؟ ہرگز نہیں، تجھ سے تو میں ساری زندگی اس گھر کی جوتیاں سیدھی کراؤں گی، یہی مرے گی تو، سمجھی؟ جاتے جاتے وہ میری پیٹھ پر دھموکا مارتی گئیں، اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں تھی۔ جب ہی اب مجھے دکھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ میرے اندر تنفر بھر جاتا تھا۔ اس وقت میں جانے کیا کچھ سوچتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ پھر اگلے کتنے دن تائی جی ایسی ہی باتیں کرتی رہی۔ اٹھتے بیٹھتے مجھے گالیوں سے نوازا جاتا۔ دراصل اس روز آنے والی خواتین عارفہ کے لیے اپنے ڈاکٹر بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی، جو عارفہ کی بجائے مجھے پسند کر گئی، اور انہیں صاف جواب دے کر بھی تائی جی کو ابھی تک چین نہیں آیا تھا۔ میں جب صبح فیکٹری جانے لگتی تو پیچھے سے ان کی آواز آتی، اللہ کرے راستے میں ہی کہیں مر کھپ جائے تو منحوس کل منہی۔ اور پھر میری واپسی پر تو ان کے پاس پورا اسٹاک ہوتا تھا۔ تایا جی کی آمد پہ بھی چپ نہیں ہوتی تھی، اگر جو کہیں غلطی سے وہ ٹوک دیتے تو پھر ان کی بھی شامت آ جاتی، اور میں بظاہر گونگی بہری بنی اپنے کام میں مصروف رہتی، لیکن میرے اندر جو الاؤ دہکنے لگا تھا وہ خود مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس روز ایک تو فیکٹری میں کام زیادہ تھا، دوسرا گھر آ کر کچن کی حالت دیکھ کر میرا دل چاہا چیخ چیخ کر روؤں، اور پھر بلند آواز سے تائی جی، عارفہ اور عابدہ کو برا بھلا کہوں۔ کس قدر کاہل ہیں تینوں، سارا دن پلنگ توڑتی رہتی ہیں۔ کام کریں تب تو بدن کی چربی کم ہو اور کوئی انہیں پسند بھی کرے، ایسی بھینسوں کو بھلا کون بیاہنے آئے گا؟ میں دل ہی دل میں صفائی کرتی جل بھن رہی تھی۔ جب روٹی ڈالنے کھڑی ہوئی تب ہمیشہ کی طرح پہلی روٹی پر ہی عارفہ بڑی ڈھٹائی سے آن کھڑی ہوئی۔ کھانا پک گیا؟ ابھی تو پہلی روٹی ڈالی ہے، میں نے چمٹا اس کے منہ پر دے مارنے کی خواہش دبا کر کہا۔ ہاں تم پکاؤ، میں یہیں کھا لیتی ہوں۔ وہ سالن نکال کر کھڑی ہو گئی، اور جیسے ہی میں نے روٹی اتاری اس نے جھپٹ لی۔ بھوکی نہ دیدی، میں نے کنکھیوں سے اسے دیکھا، پھر اچانک ایک خیال کے تحت اسے پکار کر بولی، عارفہ تمہاری خوبصورت آنکھیں دیکھ کر ابھی مجھے ایک خیال آیا ہے۔ کیا؟ وہ گرم نوالا جلدی جلدی چبا رہی تھی۔ ہماری فیکٹری کے جو مالک ہیں انہیں خوبصورت آنکھیں بہت پسند ہیں، اگر وہ تمہیں دیکھ لیں تو۔ پھر اس کا تیزی سے چلتا ہوا منہ رک گیا تھا۔ یقیناً تم پہ عاشق ہو جائیں گے، میں نے کہا تو وہ خوش ہو کے بولی، ہیں؟ کیسے ہیں وہ؟ بہت ہینڈسم، مجھے لے چلو کسی دن۔ تمہیں؟ نہیں، تم کوئی ایسی گری پڑی لڑکی تھوڑی ہو جو خود چل کر جاؤ، انہیں تمہارے پاس آنا چاہیے۔ میں اس کی بات سے پہلے پریشان ہوئی، لیکن پھر فوراً بات بنانے میں کامیاب بھی ہو گئی۔ تو وہ مایوسی سے بولی، وہ کیسے آئیں گے؟ میں لاؤں گی، میرا مطلب ہے پہلے ان سے تمہارا ذکر کروں گی، انہیں بتاؤں گی کہ تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، بس پھر مارے اشتیاق کے وہ خود ہی بھاگے چلے آئیں گے۔ میں نے کہا تو وہ بالکل ہی بے قابو ہو گئی۔ کب کرو گی میرا ذکر؟ جب موقع ملے گا، اگر کل موقع ملا تو کل ہی، اور وہ کل ہی آ بھی جائیں گے؟ بے صبری کی انتہا تھی۔ ہاں شاید، بلکہ یقیناً۔ ہائے نیشا، تم کتنی اچھی ہو، بس تم کل ضرور انہیں لے کر آنا، میں امی کو بتا دوں؟ اس نے باقاعدہ میرا گال چوم کر کہا۔ بتا دو، میں نے بڑے آرام سے کہہ دیا، تو وہ جاتے جاتے رک کر پوچھنے لگی، سنو وہ شادی شدہ تو نہیں ہے؟ نہیں تو، کچھ دن پہلے انہوں نے مجھ سے کہا تھا میں ان کے لیے ایسی لڑکی دیکھوں جس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوں۔ میں نے اندر ہی اندر محظوظ ہو کر کہا تو وہ اپنے تئیں معصوم شکل بنا کر بولی، تم نے اسی وقت کیوں نہیں میرے بارے میں بتایا انہیں؟
पहले कभी मैंने तुम्हारी आंखों पे गौर ही नहीं किया था, ये तो अभी देख रही हूँ, बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, सब लोग तारीफ़ें तो करते हैं, जब ही तो मैंने काजल लगाना छोड़ दिया है। वो कहती हुई अंदर चली गई और मुझे हंसने का मौका मिल गया। अगले रोज़ जब मैं फैक्ट्री से लौटी तो ताई जी बरामदे ही में जैसे मेरे इंतज़ार में बैठी थी। आ गई बेटा। उनके लहजे में ऐसी मिठास थी कि मरते मरते बची। जी, आओ मेरे पास बैठो। उन्होंने अपने करीब मेरे लिए जगह बनाई तो मैं मज़ीद परेशान हो गई। क्या बात है ताई जी, मुझसे कोई गलती हो गई है? अरे नहीं बेटा, गलती तो मुझसे हुई, मैं तुम्हें समझी ही नहीं। तुम मेरी इतनी हमदर्द, इतनी खिदमत गुजार, और मैं पागल तुम्हारे साथ क्या करती रही। आओ बैठो तो। उन्होंने मेरा हाथ खींचकर बिठा लिया। फिर सरगोशी में पूछने लगी, वो नहीं आया तुम्हारे साथ? कौन? मैं वाकई नहीं समझी। वही फैक्ट्री का मालिक जो आरफा के लिए आने वाला था। उन्होंने कहा तो मैं अपनी जगह उछल पड़ी, लेकिन फिर फ़ौरन संभल कर बोली, वो ताई जी, वो आज बहुत मसरूफ़ थे, मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला। असल में बाहर से कोई मेहमान आए हुए थे, अभी तक बैठे हैं। मैं अगर उनके जाने का इंतज़ार करती तो घर आने में देर हो जाती और आप नाराज़ होती। अरे नहीं बेटा, मैं क्यों नाराज़ होती? चलो कोई बात नहीं, कल ले आना, उन्होंने पिचकार कर कहा। जी बेहतर। मैं फ़ौरन उठकर अंदर भागी और चादर बैग रखकर किचन में आई तो आरिफा आबिदा दोनों खाना पकाने में मसरूफ़ थी, और अब मुझे उनकी यहाँ मौजूदगी पर हैरत नहीं हुई क्योंकि मैं सारी बात समझ गई थी। अरे तुम कब आई? आबिदा ने मुझे देखकर कहा तो आरिफा फ़ौरन पूछने लगी, वो भी आए हैं? नहीं, आज वो बहुत मसरूफ़ थे। मैंने यूँ कहा जैसे मुझे उनके ना आने का अफसोस हो रहा हो। जाहिर है बड़े आदमी हैं, फैक्ट्री के मालिक, मसरूफ़ तो होंगे। आबिदा ने गालबन आरिफा को तसल्ली दी। हाँ, मैंने उसकी तायद में सर हिलाया। फिर आरिफा को देख के बोली, वैसे अच्छा ही है कि नहीं आए, और अभी आना भी नहीं चाहिए। क्यों? आरिफा ने फ़ौरन पूछा। क्योंकि मैं तुम्हें ये बताना तो भूल गई थी कि उन्हें मोटी लड़कियां पसंद नहीं। फिर दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी। फिर यह कि तुम ज़रा अपना थोड़ा वज़न कम करो, थोड़ी डाइटिंग करो। काम करने से भी वज़न कम हो जाता है। वैसे ईमान से बहुत जल्दी स्मार्ट हो जाओगी। मैंने कहा तो आरिफा का प्लेट की तरफ बढ़ता हाथ रुक गया। फिर मायूसी से बोली, इसमें तो बहुत दिन बल्कि महीने लगेंगे। अरे नहीं, अब उन्हें इतनी सूखी हुई लड़कियां भी पसंद नहीं, और तुमको इतनी भी मोटी नहीं हो। 1 महीने की डाइट से ही स्मार्ट हो जाओगी। 1 महीना ज़्यादा नहीं होता, यूं गुजर जाएगा, मैंने चुटकी बजाते हुए कहा। लेकिन आरिफा का मुंह बन गया। ठीक तो कह रही है, और फिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। यहाँ तो तुम कुछ पाओगी ही। आबिदा उसका हौसला बढ़ाने लगी। हाँ, ऐसा ना हो मैं डाइटिंग करने में लगी रहूं और वो किसी और को पसंद कर ले। आरिफा ने कुछ सोचते हुए अपना खदशा जाहिर किया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं कल ही उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगी और कहूँगी कि तुम अपनी मामूजात की शादी में इस्लामाबाद गई हुई हो। 1 महीने बाद आओगी। फिर ये महीना सिर्फ तुम पर ही नहीं, उन पर भी भारी गुजरेगा। एक एक दिन गिनेंगे। मैंने कहा तो आरिफा खुश हो गई। ये ठीक है, चलो अब तुम दोनों हटो यहाँ से, मैं रोटी पकाऊंगी। मैंने अब जान छुड़ानी चाहिए। क्यों पकाओगी रोटी? मैं खुद करूँगी सारा काम। आरिफा ने उसी वक्त सारे काम अपने ज़िम्मे ले लिए और यूँ मुझे छुट्टी मिल गई। यही नहीं बल्कि ताई जी के ताने तशनों से भी और कोसनों से भी मुझे निजात मिल गई थी। अब मैं नाश्ता बनाने और सफाई करने की फ़िक्र से आज़ाद हो गई थी, इसलिए सुबह आराम से उठती और अपने वक्त पे तैयार होती, फिर नाश्ता करके फैक्ट्री आ जाती और शाम में घर भागने की भी जल्दी ना होती। जब भी इत्मीनान से हमाद के फारिग होने का इंतज़ार करने लगी, एक तो एन ऑफ टाइम में उसके पास कोई ना कोई आ जाता था। पूरे 1 घंटे बाद वो मेरे पास आया तो मैं बुरी तरह झुंझला रही थी। सॉरी, वेरी सॉरी। उसकी माजरत पर मैं नाराज़गी से बोली, कोई सॉरी नहीं, मैं बस अब घर जा रही हूँ। हाँ चलो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। उसने मेरा हाथ थामना चाहा, लेकिन मैंने फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लिया। जी नहीं, पहले ही 1 घंटा लेट हो चुकी हूँ। अगर मज़ीद देर हुई ताई जी मेरा कीमा ही बना देंगे। अब नहीं बनाएंगी। वो मुस्कुराया तो मुझे भी हंसी आने लगी। वैसे तुम्हारी कज़न का वज़न कुछ कम हुआ कि नहीं?
ہاں کافی کم ہو گیا ہے، بیچاری سارا دن فرش جو رگڑتی رہتی ہے۔ میں نے کہا تو وہ افسوس کا اظہار کرنے لگا، یہ ظلم ہے اس پہ۔ ہیں تمہیں کیا ہمدردی ہے اس سے؟ میں نے گھورا تو وہ زور سے ہنسا، جس پر میں تپ گئی۔ بس آپ بات نہیں کریں مجھ سے، میں جا رہی ہوں۔ ارے رے، اسے مجھے روکنے کی کوشش کی لیکن میں نے کچھ سنا ہی نہیں اور باہر نکل آئی تھی۔ گھر میں داخل ہوئی تو تایا جی کو اپنے انتظار میں ٹہلتے دیکھ کر میرا دل اندر ہی اندر سہم گیا۔ اتنی دیر؟ انہوں نے بھی اسی قدر کہا تھا کہ ادھر سے تائی جی بول پڑی، آئے تو کیا ہوا، دیر سویر ہو ہی جاتی ہے، چلو بیٹی تم اندر جاؤ۔ تایا جی حیران ہو کر تائی جی کو دیکھنے لگے اور میں تیز قدموں سے اندر آ گئی۔ آگے عارفہ منتظر تھی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ حماد صاحب نے روک لیا تھا۔ میں نے چادر اتارتے ہوئے کہا، کیوں؟ تمہارا پوچھنے کے لیے کہ تم اسلام آباد سے کب آؤ گی۔ پھر بس تمہاری باتیں کرتے رہے تو پتہ ہی نہ چلا اتنی دیر ہو گئی۔ میں نے کہا تو وہ خوش ہو کے بولی، سنو اب تو میرا وزن کافی کم ہو گیا ہے، میرا خیال ہے اب مجھے اسلام آباد سے آ جانا چاہیے۔ ہیں؟ میں نے سر تپا اس کا جائزہ لیا۔ وہ واقعی اچھی خاصی سمارٹ ہو گئی تھی اور وزن کم ہوتے ہی اس کے نین نقوش مزید نکھر گئے تھے۔ اچھی خاصی جاذب نظر بلکہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہو نا؟ تم کل ہی ان سے کہہ دو میں آ گئی ہوں۔ وہ میرا بازو تھام کر لجاجت سے بولی، کل تو نہیں کہہ سکتی۔ مجھے فوراً اپنا عذر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ صبح 8 بجے کی فلائٹ سے اسلام آباد جا رہے ہیں شام میں، اسی لیے تو انہوں نے مجھے روک لیا تھا کہ میں تمہارا ایڈریس بتا دوں تاکہ وہ وہیں اسلام آباد میں تم سے مل لیں۔ اتنی دیر انہیں ٹالنے میں لگ گئی۔ خیر 1 ہفتے کی بات ہے، اس دوران تم مزید سمارٹ ہو جاؤ گی۔ میں نے جلدی میں جو سمجھ میں آیا کہہ دیا۔ 1 ہفتہ؟ اس نے آہ بھری۔ بہت جلدی گزر جائے گا، میں کہہ کر کمرے سے نکل آئی۔ اگلے روز کے بعد جب حماد نے مجھے رکنے کو کہا تو مجھے ایک دم یاد آنے پر میں بولی تھی، میں نہیں رک سکتی حماد، کیونکہ آج میرے پاس دیر ہو جانے کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہاری کزن کی کہیں بات طے ہو گئی کیا؟ اس نے فوراً پوچھا۔ نہیں، میں نے اسے بتایا ہے کہ تم اسلام آباد گئے ہوئے ہو اور 1 ہفتے بعد آؤ گے۔ کیوں؟ وہ اسلام آباد سے آ گئی ہے کیا؟ اس نے میری بات سمجھ کر کہا تو میں ہنستے ہوئے بولی، ہاں بہت خوب، یعنی اسے واپس بلا کر تم نے مجھے بھیج دیا، وہ بھی 1 ہفتے کے لیے۔ نہیں، اب میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا، چلو ہم ابھی کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر یوں اٹھا جیسے میرا کوئی عذر نہیں سنے گا اور میں پریشان ہو گئی۔ نہیں حماد، ابھی نہیں۔ کیوں نہیں؟ جب یہ طے ہے کہ ہمیں کورٹ میرج ہی کرنی ہے تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ وہ جراح پہ اتر آیا۔ میں چاہتی ہوں تم تائی جی سے ضرور بات کرو تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ تم اگر رشتہ لے کر آتے تو وہ کون سا انکار کرتی، جبکہ یہ میں کہہ سکوں کہ ان کے انکار پہ ہی تو ہم نے یہ قدم اٹھایا۔ میں نے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، بیکار ہے، ہر صورت میں بالآخر تم ان سے قطع تعلق ہی کر لو گی۔ میں جانتی ہوں، پھر بھی کہیں تم اس خوش فہمی میں تو نہیں کہ شاید انہیں تم پہ رحم آ جائے اور وہ ہنسی خوشی تمہیں میرے ساتھ رخصت کر دے۔ اس نے میری بات کاٹ کر کہا تو میں مسکرا کر بولی، یہ معجزہ ہو بھی سکتا ہے۔ کبھی نہیں، چلو اٹھو، ہم ابھی شادی کریں گے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا لیکن میں اپنی جگہ سے نہیں اٹھی۔ حماد پلیز جلدی مت کرو۔ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ ایک دم بہت سنجیدہ ہو گیا۔ بس ایک بار تم تائی جی سے بات کر کے تو دیکھو، اس کے بعد تم جو کہو گے نا میں وہی کروں گی۔ تمہاری یہی ضد ہے تو ٹھیک ہے، میں کل ہی تمہارے ساتھ چلوں گا، اور سن لو کل کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اس نے حتمی انداز میں کہا تو میں سر ہلاتی ہوئی اٹھ کر چلی آئی، اور کیونکہ دیر ہو چکی تھی اس لیے عارفہ کے ٹوکنے سے پہلے ہی میں نے کہہ دیا کہ صبح حماد صاحب کی فلائٹ مس ہو گئی تھی، اس لیے وہ آج اسلام آباد نہیں جا سکے۔ اب کیا وہ کل جائیں گے؟ عارفہ نے مایوسی سے پوچھا تو مجھے اس کا چہرہ دیکھ کے ہنسی آ گئی۔ پھر ایک دم میں نے بات بناتے ہوئے کہا، نہیں، اب وہ تمہیں دیکھ کر ہی جائیں گے، کیونکہ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ تم اسلام آباد سے آ چکی ہو۔ ہیں؟ پھر کیا کہا انہوں نے؟ وہ ایک دم بہت مشتاق ہو گئی۔ ارے وہ تو ابھی میرے ساتھ آنے کو تیار ہو گئے تھے، بڑی مشکل سے میں نے کل پر ٹالا ہے۔ کیوں؟ بس میں نے سوچا پتہ نہیں گھر کی حالت کیسی ہو، تمہارا حلیہ خراب، کل تم تیار رہنا اور ان کے لیے ناشتے وغیرہ کا انتظام بھی کر رکھنا۔
ہو سکے تو شامی کباب بنا لینا، انہیں بہت پسند ہے۔ میں بولتی چلی گئی اور عارفہ کا بس نہیں چل رہا تھا، خوشی سے چھلانگیں مارنے لگے۔ میں امی کو بتا دوں۔ میں جیسے ہی خاموش ہوئی وہ اندر بھاگ گئی۔ اور اس رات مجھے یقین ہے عارفہ نے بہت سپنے سجائے ہوں گے، جبکہ میں اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھ رہی تھی۔ گو کہ حماد نے مجھے 3 ماہ پہلے پرپوز کیا تھا۔ پھر جب میں نے اسے اپنے حالات بتائے کہ میں اپنی مرضی کے شخص سے شادی نہیں کر سکتی، تو وہ اسی وقت مجھ سے کورٹ میرج کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ لیکن پہلے میں ڈرتی رہی کہ میرے اس اقدام پر تایا جی اور تائی جی بہت ناراض ہوں گے۔ پھر حماد نے مجھے سمجھایا کہ وہ پہلے کون سا مجھ سے راضی یا خوش ہیں جو اب ناراض ہوں گے، اور جب یہ طے بھی ہے کہ تائی جی کہیں میری شادی نہیں کریں گی تو پھر مجھے انہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور ایک دم سے تو نہیں، دھیرے دھیرے وہ مجھے آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر یہ اتفاق ہی تو تھا کہ جب میں کورٹ میرج پہ آمادہ ہوئی تو عارفہ سے کیا مذاق مجھے مہنگا پڑ گیا اور وہ بے وقوف بن گئی، بلکہ عارفہ کیا ساتھ تائی جی بھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ جاتے جاتے ان ماں بیٹیوں کو سبق سکھاتی جاؤں۔ یہی نہیں، مجھے اپنے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا تھوڑا سا بدلہ لینے کا موقع بھی مل گیا۔ کتنا مزہ آئے گا جب کل تائی جی عارفہ اور عابدہ حماد کے سامنے بچ بچ جائیں گی، اور آخر میں جب وہ میرا ہاتھ تھامے گا تب ان کی جو حالت ہوگی، مجھے سوچ کے ہی ہنسی آ رہی تھی۔ بالکل سنڈریلا کی اس ماں کی طرح جو اپنی سگی بیٹی کی ایک انگلی بھی کٹا دیتی ہے، مگر جوتا پھر بھی سنڈریلا ہی کو پورا آتا ہے۔ حماد ان ماں بیٹیوں کے سامنے جب میرا ہاتھ تھامے گا تو میں کتنی معتبر ہو جاؤں گی۔ اور پھر اگلے دن آفس میں میرا کسی کام میں دل نہیں لگا۔ یوں بھی اب مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ شام میں فیکٹری کے مالک کی مسز بننے والی تھی۔ اس خیال نے بھی سے میرا کام سے دل اچاٹ کر دیا تھا۔ بڑی مشکل سے وقت کٹا اور 5 بجتے ہی میں حماد کے پاس جا کر بولی، کیا پروگرام ہے؟ بس ابھی چلتے ہیں، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر راستے میں مجھے سمجھانے لگا، دیکھو نیشا، ڈرنا نہیں ہے، نہ ہی بزدلی دکھانا۔ میں تمہاری تائی جی سے بات کروں گا اور ان کے انکار کرتے ہی میں تمہیں لے کر نکل آؤں گا۔ ہاں، لیکن تم جاتے ہی اپنا مدعا مت بیان کر دینا۔ میرا مطلب ہے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں، اور وہ جو عارفہ نے تمہارے لیے اتنے لوازمات تیار کیے ہوں گے وہ بھی چکھ لینا، کیونکہ پھر تو ساری جی کے ہاتھ کی چائے بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنسا۔ پھر میرے اشارے پر ہمارے گھر کے سامنے اس نے گاڑی روک دی اور بولا، سنو، تم میرے ساتھ رہنا ہے۔ ابھی تو مجھے سمجھا رہے تھے کہ ڈرنا نہیں۔ میں ڈر نہیں رہا، چلو اترو۔ اس نے مجھے دھکیل دیا تو میں بھاگ کر اندر آئی اور تائی جی کو اس کے آنے کا بتا کر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا۔ پھر اسے بٹھا کر جانے لگی تھی کہ تائی جی آ گئیں۔ ان کی بے صبری پہ مجھے غصہ تو آیا لیکن ظاہر نہیں کیا، اور اس سے بولی، حماد صاحب، یہ میری تائی جی ہیں۔ السلام علیکم۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ جیتے رہو، خوش رہو۔ تائی جی تو اسے دیکھ کر ہی نہال ہو گئی تھی۔ میں ابھی آتی ہوں، میں اسے کہہ کر ڈرائنگ روم سے نکل کر آئی تو عارفہ بہت بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی پوچھنے لگی، چائے لے جاؤں؟ ارے، میں ہنسی، اتنی بے صبری مت بنو، وہ چائے پی کر ہی جائیں گے۔ صرف چائے؟ میں نے تو ان کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے۔ اچھا کیا ہے، جاؤ ٹرے میں سجاؤ، جب تائی جی بلائیں چلی جانا۔ میں جلدی سے کہہ کر کمرے میں آ گئی اور الماری کھول کر اپنی ضروری چیزیں بیگ میں ڈالنے لگی۔ جلدی میں بوکھلا بھی رہی تھی، تبھی عابدہ دروازے میں آ کے بولی، نیشا، تمہیں عارفہ بلا رہی ہے۔ کیوں؟ میں نے بیگ الماری کے اندر چھپا کر پوچھا۔ وہ اکیلے جاتے ہوئے گھبرا رہی ہے نا، کہہ رہی ہے تم ساتھ چلو۔ اچھا۔ میں بادل نخواستہ اپنا کام چھوڑ کر پہلے کچن میں گئی، پھر عارفہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آئی تو وہ ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ میری کزن عارفہ ہے، میں نے تعارف کروایا، لیکن حماد میری طرف متوجہ نہیں ہوا، بس عارفہ کو دیکھے گیا۔ عارفہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر تائی جی کے پاس بیٹھ گئی۔ تب وہ چونک کر بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، آپ عارفہ ہیں؟ جی۔ عارفہ کے ہونٹوں پہ شرمیلی مسکراہٹ سج گئی تھی، جس پر میں اندر ہی اندر محسوس ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ نیشا آپ کا بہت ذکر کرتی رہی ہیں اور تعریف بھی، پھر بھی میں کہوں گا کہ یہ کچھ بخل سے کام لے گئی ہیں۔
حماد کی نظریں اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں، جس سے میں اچانک ٹھٹک سی گئی، پھر گھبرا کر اسے مخاطب کر لیا۔ حماد صاحب آپ یہ لیجئے نا۔ جی، مجھ سے کچھ کہا؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا تو میں اس کی اجنبی نظروں سے پریشان ہو کر بولی، آپ کے لیے چائے بناؤں؟ جی نہیں، چائے سے پہلے میں یہاں اپنی آمد کا مقصد بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے منع کر کے تائی جی کی طرف متوجہ ہوا تو وہ فوراً بولی، ہاں ہاں کہو بیٹا۔ کہنا تو میرے بڑوں کو چاہیے تھا، لیکن وہ آج کل ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، اور کیونکہ ان کی جلدی واپسی کا کوئی پروگرام نہیں ہے، اس لیے میں خود حاضر ہو گیا ہوں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ میں نے دیکھا تائی جی کی باچھیں کھل گئی تھیں اور عارفہ شرما کر بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی۔ میرا سارا دھیان اسی کی طرف منتقل ہو گیا کہ ابھی اس کا چہرہ کیسے رنگ بدلے گا جب حماد تائی جی سے میرا ہاتھ مانگے گا، لیکن بجلی مجھ پہ تب گری جب حماد کا اگلا جملہ سن کر عارفہ شرما کے بھاگ گئی، کیونکہ حماد نے میرا نہیں تائی جی سے عارفہ کا ہاتھ مانگا تھا۔ اور آج جب عارفہ کی حماد سے شادی کو 3 ماہ گزر چکے ہیں، میں نوکری چھوڑ کے گھر پہ ہی وقت گزارتی ہوں۔ عارفہ کی شادی کا مطلب نکل جانے کے بعد آج پھر تائی جی کا مجھ سے وہی سوتیلی ماؤں جیسا سلوک ہے۔ بعض اوقات سوچتی ہوں تو یقین نہیں آتا کیسے بنا بنایا کھیل بگڑ گیا۔ تب حماد کی آخری ملاقات پر کہی بات مجھے اور تڑپاتی ہے۔ نشا، اس نے مجھے مخاطب کیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ عارفہ ہے ہی ایسی کہ میں اپنا فیصلہ بدلنے پہ مجبور ہو گیا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یوں بھی کون سا تم میرے پیچھے پاگل تھی یا میرے عشق میں مبتلا تھی؟ وہ تو میں ہی تمہیں پسند کرتا تھا اور تمہیں ان حالات سے نکالنا چاہتا تھا، مگر سچ ہی پڑھتے تھے بچپن میں کہ دوسرے کے لیے کھودے گڑھے میں بالآخر انسان خود ہی گر جاتا ہے، جیسے عارفہ کے لیے کھودے گڑھے میں آج تم